اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، روزہ عرفہ ایک عظیم روز ہے اور روایات کے اندر روزہ عرفہ کی بیش بہا فضیلت موجود ہے۔ یہ روز وہ روز ہے کہ جس دن اللہ وحدہ لا شریک کی خاص نعمت اپنے بندوں پر نچھاور ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن جو ہوتا ہے وہ روز عرفہ کا دن ہوتا ہے، روز عرفہ کا روز ہوتا ہے۔ روز عرفہ اللہ سے متمسک ہونے کا روز ہے۔ روز عرفہ اللہ سے وابستگی قائم کرنے کا روز ہے۔ روز عرفہ اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کا نام ہے۔ روز عرفہ اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہونے کا روز ہے۔ روز عرفہ مغفرت کا روز ہے۔ روز عرفہ دعاؤں کے قبول ہونے کا روز ہے۔ روز عرفہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دراز کر دینے کا روز ہے۔ اور اس روز کی اہمیت کو اگر ہم جانیں اور سمجھیں تو اس حدیث کے ذیل سے ہم روز عرفہ کی حقیقت کو اور عظمت کو جان سکتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اس روز کے بارے میں اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکا تو آئندہ سال آئندہ ماہ مبارک رمضان تک اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی، مگر اگر وہی شخص عرفہ کے روز عرفہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر خدا سے استغفار کرے تو خداوند عالم اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اور اس جہت سے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو روز عرفہ کی فضیلت میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام راتوں میں شب قدر افضل ترین رات ہے اور تمام دنوں میں روز عرفہ افضل ترین روز ہے۔ اور روز عرفہ کی فضیلت کے بارے میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ روز اتنا اہم اور اتنا مہم اور خداوند عالم سے اتنا مخصوص ہے کہ جس دن بہت ساری روایات اور بہت سارے اقوال یہ ہیں کہ اس روز عرفہ کے روز ہمیں خداوند عالم سے متمسک ہونا چاہیے اور یہ صرف اور صرف ہمیں خداوند عالم سے مانگنا چاہیے، ہمیں اپنے دست دراز خداوند عالم کے سامنے پھیلا دینا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام عرفہ کے روز ایک سائل کی آواز کو سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے کانوں میں اس سائل کی آواز آتی ہے۔ امام اس سائل کے پاس جاتے ہیں، اس فقیر کے پاس جاتے ہیں اور پاس جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرے اوپر وائے ہو تجھ پر کہ تو آج کے روز بھی اللہ کو ترک کر کے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آج کا روز اتنا کریم اور اتنا مبارک روز ہے کہ آج کے روز تو امید یہ رہتی ہے کہ شکم مادری میں پلنے والا بچہ بھی خداوند عالم کے خاص لطف و کرم کے ذریعے سے خوش بخت اور سعید ہوتا ہے۔ روز عرفہ کے بہت سارے اعمال ہیں اور ان میں سے کچھ مخصوص اعمال جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ روز عرفہ میں سب سے پہلے غسل ہے۔ انسان عرفے کے روز غسل بجا لائے اور روز عرفہ غسل کرنے کا ثواب اور اس کی عظمت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان جب عرفے کے روز غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں جس طریقے سے انسان کے بدن سے اس کا میل صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل عرفے کے روز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی انسان کربلا میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی قبر مطہر کی زیارت کرے اور زیارت کے فرائض انجام دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص عرفہ کے روز جو شخص
کربلا معلیٰ میں جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے زیارت کرنے کے عوض 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری شے اور تیسرا عمل جو ہے وہ ظہرین کے بعد عرفے کے روز 2 رکعت نماز بجا لانا ہے، اور اس کی نیت یہی ہوگی کہ نماز عرفہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون ہے، اور یہ نماز بجا لائے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز اور ذکر کی گئی ہے، 4 رکعت نماز کا اور تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کو نماز امیر المومنین، اور اس نماز کا دوسرا نام نماز توبہ رکھا گیا ہے۔ نماز توبہ سے نماز کو جو ہے موسوم کیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے مہم عمل ہے عرفے کے روز کا، وہ ہے دعائے عرفہ، وہ ہے دعائے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ انسان خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ اعزی میں آ کر آسمان کے نیچے تحت آسمان دعائے عرفہ اور یہ نماز عرفہ بجا لائے، اور یہ دعائے عرفہ جہاں تک ہو سکے ترجمے کے ساتھ، معنی مفاہیم کے ساتھ سمجھ کر انسان اس دعائے عرفہ کی تلاوت کرے، اور خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی تلافی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ جو شخص روز عرفہ یہ دعا قرأت کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔